الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ نکاح کے تعلق سے چند مسائل گوشے گزار فرمائیں۔ شادی میں نوشہ کے سر پر سہرا باندھنا اور ہاتھوں اور گلے میں گجرے اور کنگن پہنانا یا ہاتھ میں چاقو وغیرہ لینا جس میں لیمبو وغیرہ لگا ہو، اسی طرح بارات نکلنے سے پہلے گاڑی کے پہیوں کے نیچے ناریل یا انڈے وغیرہ پھوڑنا، یہ تمام رسمیں خالص ہندوانہ تہذیب کی دین ہیں جو ہندوؤں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے مسلمانوں میں آ چکی ہے۔ اس لیے ان سب رسموں کا چھوڑنا لازم اور ضروری ہے۔ اسی طرح آج کل شادیوں کے موقع پر بعض کیا اکثر مسلم گھرانوں کے لوگ دلہا دلہن کی گاڑی کو قسم کے پھولوں اور رنگ برنگی ربنوں کے ذریعے سجا سوار کر لاتے ہیں۔ یہ ایک غیر ثابت قابل ترک رسم ہے، یعنی چھوڑنا چاہیے ایسے کام کو۔ یہ نصارہ کا غیروں کا طریقہ ہے، اس سے بچنا بہت ہی ضروری ہے۔ اگر اس کو ضروری اور سنت نہ سمجھے تب بھی یہ بیکار اور بے ضرورت ہونے کی وجہ سے قابل ترک ہے، کیونکہ جو پھول اور ربن وغیرہ ہم نے اس پر لگائے گئے، جو خرچ اس پہ لگا ہے، وہ بعد میں کام آنے والا نہیں ہے، وقتی طور پر خوبصورت دکھانے کے لیے ہے۔ وہ پیسہ فضول خرچ میں داخل ہوگا۔ فضول خرچی سے قرآن اور حدیث میں منع کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح جو طریقہ غیروں میں رائج ہے، ان میں چلتا آ رہا ہے، ان طریقوں سے بچنے کی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ترغیب دی ہے کہ ان سے بچیں۔ لہذا گاڑیوں کو سجانے سے، دلہے کی یا دلہن کی گاڑیوں کو سجانے سے خصوصاً احتیاط کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ اسی طرح آج کل مرد بھی شادیوں اور عید کے موقع پر اپنے ہاتھوں کو مہندی لگاتے ہیں، جبکہ مرد کے لیے سر اور داڑھی کے بالوں کے علاوہ دیگر اعضاء پر، بدن کے کسی بھی حصے پر مہندی لگانا شرعاً جائز نہیں ہے۔ البتہ عورتوں کے لیے مہندی لگانا نہ صرف جائز ہے بلکہ باعث اجر و ثواب ہے۔ عورتوں کے لیے باعث اجر و ثواب ہے، مہندی کا لگانا پسندیدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا، جس چیز کو اللہ کے رسول نے پسند کیا اس کو ادا کرنے میں ثواب ہے، اجر ہے۔ تو عورتوں کے لیے اجر و ثواب کی چیزیں پسندیدہ ہے، مردوں کے لیے ناجائز ہے، درست نہیں ہے، مرد اس سے بالکل پرہیز کرے۔ اسی طرح بعض علاقوں میں یہ رواج عام ہے، بلکہ ہمارے یہاں اکثر جگہ پر یہ رواج عام ہو چکا ہے کہ نکاح ہونے کے بعد نوشہ سے کہا جاتا ہے کہ حاضرین مجلس کو سلام کرو۔ وہ نکاح پڑھانے والا، وہ اللہ کا بندہ، علم والا ہونے کے باوجود بھی وہ بھی نوشہ سے کہتا ہے کہ حاضرین مجلس کو سلام کرو، جو لوگ بیٹھے ان کو سلام کرو۔ پھر نوشہ کھڑے ہوتے ہیں اور وہ بیٹھنے والوں کو سلام کرتے، پھر مصافحہ کرتے۔ تو یہ سب چیزیں شریعت اسلامی سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، لہذا یہ بے اصل بدعت ہے، اس سے بچنا ہی بہتر ہے۔ نوشے کا کام یہ ہے کہ صاف طور سے کہہ دے کہ اس طرح شریعت میں ثابت نہیں ہے سلام کرنا۔ میں تو آپ کے ساتھ میں ہی بیٹھا ہوں، ملاقات ہوں گی یا پہلی مرتبہ حاضر ہو تو میں سلام کر دیا، وہ اور بات ہے، لیکن کب سے آپ کے ساتھ میں بیٹھا، پورا نکاح ہوا اور خطبہ وغیرہ پورا پڑھا گیا، ساتھ میں بیٹھے رہے، پھر سلام کرنے کا معنی کیا ہے؟ کیا مطلب ہے سلام کرنے کا؟ سلام تو ملاقات کے وقت، جدا ہونے کے وقت کیا جاتا ہے۔ یہاں نہ ملاقات ہو رہی پہلی، نہ جدائی ہو رہی ہے، پھر سلام کا مطلب کیا ہے؟ تو سلام اور مصافحہ وغیرہ جو کیا جاتا ہے شریعت میں اس کا ثبوت نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے، ایک طرح کی بدعت ہے۔ اسی طرح بعض شادیوں میں شادی میں شرکت کرنے والے لوگ دلہن کے لیے کوئی سامان، برتن، تحفہ وغیرہ دیتے ہیں۔ اب ہوتا یہ کہ جب وہ سامان وغیرہ ڈبل آ جاتا ہے، مثال کے طور پر 3-4 ہنڈے آ گئے، مکسر 2-3 آ گئے، استری وغیرہ آ گئی، دیوار گھڑیاٹ زیادہ ہو گئی، تو دلہن کے گھر والے کیا کرتے ہیں کہ ایک ایک چیز اپنے گھر میں رکھ لیتے ہیں، بعد میں کام آئیں گی۔ تو اس طرح دلہن والوں کا دلہن کی اجازت کے بغیر، اس کی خوش دلی کے بغیر، وہ تحفہ وغیرہ جو بھی آیا، برتن وغیرہ، وہ دلہن کے لیے آیا، دلہن اس کی مالک بن گئی، اس کی اجازت کے بغیر دلہن والے اس کو اپنے گھر میں رکھ نہیں سکتے۔ پورا جہیز، پورا جو بھی آیا برتن وغیرہ وہ دینا پورا ضروری ہے، یا رکھنا چاہتے ہیں تو اپنی بیٹی جو دلہن ہے اس کی خوش دلی کے ساتھ میں اس کی اجازت سے رکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح بعض لوگ اپنی بہو کے جہیز میں آئے ہوئے سامان میں سے کوئی سامان یا برتن بہو کی اجازت کے بغیر، اس کی خوش دلی کے بغیر، اپنے عزیز رشتہ داروں میں اگر کوئی شادی وغیرہ نکلتی ہے تو تحفے میں یہ چیزیں پیش کرتے ہیں، جبکہ وہ دلہن کی ملکیت ہے، دلہن اس کی مالک ہے۔ تو اپنی بہو اور دلہن کے اجازت کے بغیر، اس کی خوش دلی کے بغیر اس کے سامان میں اس طرح آپ تصرف نہیں کر سکتے، بالکل جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔
اسی طرح بعض علاقوں میں یہ چیز دیکھنے میں آ رہی ہے کہ لڑکی کا جو جہیز رہتا ہے اس کو خوب سجایا جاتا ہے. ابھی دلہے والے گاڑی میں ڈال کر اس کو لے جانے والے ہوتے ہیں، اس سے پہلے وہ خوب سجایا جاتا ہے، اس کی نمائش کی جاتی ہے، اور دلہن کا باپ خصوصاً لوگوں کو بتاتا ہے کہ میں نے میری بیٹی کو یہ چیزیں دیا. تو یہ نمائش کرنا جاہلانہ رسم ہے، محض نام نمود اس میں داخل ہے، ریاکاری داخل ہے، لہذا اس سے بالکل ہی بچنا چاہیے، بالکل ہی پرہیز وغیرہ کرنا چاہیے. اسی طرح شادی کے موقع پر لڑکے یا اس کے گھر والوں کی طرف سے لڑکی والوں سے مطالبہ ہوتا ہے کہ ہمارے بچے کو جوڑے کے کپڑے 10,000 5,000 اس طرح مانگتے ہیں یا اشارہ کرتے ہیں، یا پھر اور اس کے علاوہ جہیز کا کچھ نہ کچھ اشارے وغیرہ کرتے ہیں. تو لڑکے والوں کا اس طرح کے اشارے کرنا اور مطالبے کرنا پیسوں کے اور لڑکے کا جوڑے کی رقم وصول کرنا، یہ سب رشوت ہے، حرام ہے. لہذا لڑکے کے لیے لازم ہے کہ جوڑے کے کپڑے بالکل نہ لے، اس کا مطالبہ نہ کرے، نہ لڑکے والے لڑکی والوں کی طرف کوئی اشارے وغیرہ بھیجے کہ اتنا اتنا جہیز چاہیے اور اتنا بڑا گھر ہے اور ہم نے بھی اپنی بیٹی کی شادی میں خوب جہیز دیے تھے تو ہم کو بھی دلہن بہو کی طرف سے خوب جہیز ملنا چاہیے، ہمارے بیٹوں کی ارمان نکلنا چاہیے. یہ سب چیزیں رشوت ہے، حرام ہے، اس سے بچنا چاہیے. بہت جگہ دیکھنے میں آتا، کبھی لڑکے کے بہنا آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے بھائی کی بہت ارمانیں ہیں، ہماری بھائی کی پوری ارمانیں نکالو، اور سادگی تو کرنا ہے لیکن پھر بھی ہمارے بھائی کے ارمان نکلنا. تو یہ ارمان وغیرہ کے نام پہ جو چیزیں ہو رہی ہے یہ ایک طریقے کے فقیرانہ رسمیں ہیں، یعنی بھیک مانگا جا رہا ہے، ایک طرح کا سودا کیا جا رہا ہے جو کہ رشوت حرام ہے. اس لیے لڑکے والوں کو ان تمام چیزوں سے بچنے کی بہت ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سادگی کے ساتھ اور شریعت کی پابندی کے ساتھ